بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت کا. آپ کے علم میں ہوگا ابھی فیصلہ آیا ہے بابری مسجد کیس کا، ہندوستان کی سپریم کورٹ نے دیا ہے. کیا سمجھتے ہیں فیصلہ انصاف میں مبنی تھا؟ میں اس فیصلے پر کوئی تبصرہ تو اسی صورت میں کر سکتا ہوں جب فیصلے کا تفصیلی مطالعہ کر لیا جائے. یہ غیر ذمہ داری کی بات ہوگی کہ تفصیلی طور پر کسی فیصلے کو اس کے استدلال کے ساتھ پڑھے بغیر کوئی تبصرہ کیا جائے. البتہ یہ اصولی بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے معاملات بہت سی جگہوں پر پیش آئیں گے. یہ معلوم ہے کہ دنیا میں ایک دور فتوحات کا دور رہا ہے. فاتحین جب کسی جگہ کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیتے تھے یا ایک نئی سلطنت قائم کر لیتے تھے تو وہ عبادت گاہوں کے معاملے میں، پرانی عمارتوں کے بارے میں بھی اس طرح کے جابرانہ فیصلے کرتے تھے، جس میں ایک عمارت کو منہدم کر دیا گیا یا اس کی صورت تبدیل کر دی گئی. اس میں میرے نزدیک 3 طرح کی حالتیں آپ کو پیش آ سکتی ہیں. ایک یہ حالت ہے کہ آپ تاریخی لحاظ سے تو کسی چیز کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا کوئی مذہبی عقیدہ ہے، آپ کے ہاں کوئی چیز روایت کے طور پر چلی آ رہی ہے، سینہ بسینہ لوگ اس کو مانتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں فلاں چیز موجود تھی 300 سال پہلے، 500 سال پہلے، 700 سال پہلے، اس کو گرا دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، اب اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ کسی جگہ فی الواقع کوئی چیز موجود تھی، یعنی اس کے بارے میں مورخین میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ معلوم ہے کہ فلاں جگہ بندر تھا، فلاں جگہ کلیسا تھا، فلاں جگہ مسجد تھی، یا اور کوئی اس نوعیت کی عمارت تھی، اس کو ختم کر کے یہ عمارت اس کی جگہ بنائی گئی ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس عمارت کا وجود بھی تاریخی طور پر ثابت ہے، عمارت بھی موجود ہے، آپ نے محض اس کے اندر چند تبدیلیاں کر دیں. میں اس تیسری صورت کی مثال دوں گا، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ کو بت خانہ بنا دیا گیا تھا. یعنی وہ دین ابراہیمی کی روایت کے تحت توحید کا مرکز تھا، لیکن خود اس کے متولیوں ہی نے اس کو ایک بت خانے میں تبدیل کر دیا تھا. دوسری مثال مسجد قرطبہ کی، مسجد تھی، اس کو کلیسا بنا دیا گیا. تیسری مثال ایھا صوفیہ کی، یعنی ایک کلیسا تھا جس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا. یہ عمارتیں موجود تھیں، اپنی تاریخ کے ساتھ موجود تھیں، ان عمارتوں کو تبدیل کیا گیا. ان سے متعلق اگر کوئی آج کی قومی حکومت دوبارہ اصل شکل میں بحال کرنا چاہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس پر. یعنی میں بلکہ چاہوں گا کہ مسجد قرطبہ کو اس کی اصل صورت میں بحال کیا جائے. بیت اللہ الحمدللہ بحال ہو چکا. یہی صورتحال ایھا صوفیہ کے بارے میں بھی قابل قبول ہوگی. لیکن پہلی دونوں صورتوں میں اگر آپ کو اس طرح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو میں صرف ایک ہی تعبیر اس کے لیے اختیار کر سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں. عمارت منہدم ہو گئی، اس پر ایک دوسری عمارت بن گئی، 300 سال پہلے بن گئی، 500 سال پہلے بن گئی. اب ظاہر ہے کہ نئی عمارت یا نئی عبادت گاہ کے ساتھ کسی قوم کی جذباتی وابستگی ہے، یا مذہبی وابستگی ہے، یا ثقافتی وابستگی ہے. جب آپ اس کو مسمار کریں گے اور اس کی جگہ اس عمارت کو بحال کرنا چاہیں گے جو یا تاریخی طور پر ثابت ہے یا محض موہوم تصورات پر مبنی ہے، تو آپ اصل میں ایسی بنیاد رکھ دیں گے کہ جس کے بعد دور حاضر کی قومی ریاست کو نہیں چلایا جا سکتا. یہ فتوحات پر مبنی ریاست نہیں ہے. ان ریاستوں میں اب ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ ہر مذہب کے لوگ ہیں، ہر نسل کے لوگ ہیں. اب امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ کے ممالک میں آپ کون سی ایسی جگہ تلاش کریں گے جہاں ایک ہی قوم بستی ہے یا ایک ہی مذہب کے ماننے والے بستے ہیں؟ اور ہندوستان کے بارے میں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ وہاں یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ کل پرسوں ہجرت کر کے گئے ہیں. یعنی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، دوسری اقوام کے لوگ ہیں، بدھ ہیں. بدھوں کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں وہ یہیں پیدا ہوئے اور اس کے بعد خود ان کو جلا وطن ہونا پڑا. اب وہ وہاں بھی موجود ہیں. تو اس طرح کی صورتحال میں میرے نزدیک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ بات علی الاطلاق کہوں گا، یعنی اپنے ملک کے بارے میں بھی کہوں گا. اگر یہ پاکستان میں بھی کوئی ایسی صورت پیش آئے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ لوہاری دروازے کے باہر شہید گنج کے گردوارے کے بارے میں ایک بڑی نزاع پیدا ہوئی. اس پر بہت سے لوگ مارے گئے، گولیاں چلیں، جلوس نکلے، بہت بڑے پیمانے کے اوپر قیادت نے لوگوں کو منظم کیا
انگریزوں کے خلاف کھڑا کر دیا، لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد تو مسلمانوں کی اکثریت تھی، ایک حکومت قائم تھی، اس کو آسانی سے مسجد میں تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ مقدمہ یہی تھا کہ ایک مسجد پر گردوارہ بنایا گیا ہے، جس زمانے میں وہاں سکھوں کا قبضہ رہا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ایک عمارت منہدم ہو گئی، اس کی جگہ ایک دوسری عمارت بن گئی۔ تو جس طرح پہلے جو عمارت موجود تھی اس کے ساتھ ایک کمیونٹی کے جذبات وابستہ تھے، وہ ایک حادثے سے گزر گئی، اب ایک دوسری عمارت بنی ہے، اس کے ساتھ بھی ایک قوم کے، ایک گروہ کے، ایک جماعت کے جذبات وابستہ ہیں یا مذہبی عقیدت ہے، تو اس کو چھیڑنا گویا یوں سمجھ لیے کہ بڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دینا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ اصولی چیزیں ہیں، میں اگر اس معاملے کا جائزہ لوں گا تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے لوں گا۔ پھر یہاں ایک اور چیز تھی جو میرے نزدیک بہت باعث تشویش تھی، وہ یہ کہ یہ صورتحال یوں نہیں ہے کہ ایک مقدمہ قائم کر دیا گیا، اس مقدمے کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور آج سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ عمارت بنی ہوئی ہے، اس کو آپ مسمار کر دیجئے اور اس کی جگہ پر رام مندر کو بحال کر دیجئے۔ نہیں، ایک عمارت کے خلاف ایک ہجوم اٹھا، اس نے اس عمارت کو ڈھا دیا، یہ مجرمانہ سرگرمی تھی۔ یہ پاکستان میں ہو، یہ دنیا کے کسی ملک میں ہو، کسی حال میں قبول نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب بابری مسجد کو وہاں ڈھایا گیا تو میں اس بات کا عینی گواہ ہوں کہ خود ہمارے ہاں بعض بندروں پر اسی طرح کے حملے ہو گئے، پاکستان میں رد عمل کے طور پر ناشائستہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں تو یہ صورتحال نہیں تھی کہ کوئی ہجوم بے قابو ہو کے اٹھا ہے، باقاعدہ اس کو ایک سیاسی جدوجہد کی علامت بنایا گیا۔ اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ان مجرموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے نزدیک جدید قومی ریاست میں آپ کو ان دو معاملات میں، یعنی ایک یہ کہ کوئی عمارت تھی لوگ کہتے ہیں اور اس کو مسمار کر کے منہدم کر کے ایک دوسری عبادت گاہ بن گئی، کسی دوسری قوم کی، کسی دوسرے مذہب کی۔ دوسرے یہ کہ تاریخی طور پر بھی ثابت ہے کہ فلاں جگہ کلیسا تھا، فلاں جگہ مندر تھا، فلاں جگہ مسجد تھی، اس کو ڈھا دیا گیا 300 سال پہلے، 400 سال پہلے۔ ان دونوں صورتوں میں چونکہ ایک نئی عبادت گاہ اس کی جگہ لے چکی ہے، اس روایت کو کسی حال میں قائم نہیں ہونا چاہیے کہ ان عمارتوں کو ڈھایا جائے۔ لوگوں کو تربیت کرنا چاہیے کہ وہ ماضی کے اس واقعے کو فراموش کریں۔ تاریخ میں فتوحات ہوتی رہیں، فاتحین آتے رہے، وہ اس طرح کے اقدامات کرتے رہے، اس کو اب نہ چھیڑیں، کیونکہ یہ معاملہ ایک مرتبہ اگر آپ نے کھول دیا تو پھر معلوم نہیں کون کون سی جگہوں پر مسجدیں اور کون کون سی جگہوں پر مندر ڈھائے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو جہاد کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اگر لوگوں کو اس طریقے سے ایک دوسرے کی طاقت سے دفع نہ کیا جاتا تو اس کے نتیجے میں مندر، مسجدیں، گرجا، کلیسا، صومعے یہ ڈھہ جاتے۔ یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ کسی قوم کے معاملے میں اس طرح کا فیصلہ کریں۔ ایک ہی صورت ہے جس میں آپ کو حق حاصل ہے، اور وہ یہ کہ عمارت قائم ہے، جیسے آیا صوفیہ ایک کلیسا کے طور پر قائم ہے، آپ نے اس کو نماز کی جگہ بنا دیا، مسجد کرتوہ قائم ہے۔ اس طرح کی عمارتوں کو ان کی اصل صورت میں بحال کیا جائے تو یہ بالکل درست ہوگا، اس کی تائید کرنی چاہیے۔ اس کا فیصلہ کوئی قوم کرے، کوئی حکومت کرے یا کوئی سپریم کورٹ کرے، اس کو سلام پیش کرنا چاہیے۔